الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ قرآن کریم کی ان آیتوں کا سلسلہ جاری ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کچھ اہم باتوں کا حکم دیا ہے۔ یہ تیسرے پارے کی 264ویں آیت ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کچھ باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، تم تمہارے صدقات کو باطل مت کرو، ختم مت کرو، ضائع مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر، والاذی، تکلیف پہنچا کر، کالذی، جیسے کہ وہ شخص، ينفق مالہ، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھا کر، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان نہیں رکھتا ہے، جیسے وہ اپنے صدقات کو باطل کرتا ہے ایسا احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو۔ مثال کے بتائی اللہ نے آگے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چٹان ہو، علیہ تراب، اس پر کچھ مٹی لگی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر تیز بارش اس پر برسے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، جو بالکل اس کو صاف کر دیوے، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اور وہ جو کمائی کیے اور اس نے جو کمائی کی ہے اس میں سے کسی بھی چیز پر وہ قادر نہ ہو، واللہ لا يهدي القوم الكافرين، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے کہ تم تمہارے صدقات کو باطل مت کرو، ضائع مت کرو، تین چیزوں کے ذریعے سے۔ ایک احسان جتلا کر، بھائی میں نے تیرے اوپر اتنا صدقہ کیا تھا، میں نے فلاں وقت تیرے پر یہ احسان کیا تھا، تو یہ احسان جتلا کر تم اپنے پہلے کیے ہوئے صدقوں کو ضائع مت کرو۔ دوسری چیز، تکلیف پہنچا کر، یعنی اس کے سامنے تو نہیں کہتا ہے لیکن دوسرے کے سامنے کہتا ہے کہ وہ فلانا بھائی ہیں، اس کو تو میں نے اتنا صدقہ کیا ہے۔ جب اس بات کی اطلاع اس آدمی کو پہنچے گی تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے کہ میری اس بات کی خبر سب کو کیوں دیتا ہے، یا تو پھر صدقہ کر کے اس کے ذریعے سے کام نکلواتا ہے۔ والاذی، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں تکلیف پہنچا کر بھی تمہارے صدقوں کو ضائع مت کرو۔ جیسا کہ کون ضائع کرتا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن کیوں؟ تاکہ لوگوں میں وہ سخی کہلاوے، تاکہ لوگوں میں اس کا نام ہو، رئاء الناس، اور وہ آخرت کے دین پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ جو لوگوں کو دکھاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اللہ اور آخرت کے دین پر یقین نہیں رکھتا ہے، وہی ریاکاری کے ساتھ صدقے کرتا ہے۔ تو جیسے ان لوگوں کے صدقے ضائع ہوتے ہیں، ایسے ہی صدقہ کرنے کے بعد اگر کوئی احسان جتلاتا ہے یا تو پھر وہ صدقہ جس کو دیا ہے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو باطل کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ اس کی مثال کیسی ہے، کیسے ختم ہو جاتا ہے اس کا صدقہ، کہ ایک چٹان ہے، ایک پہاڑ کا ایک بڑا پتھر ہے جس کے اوپر مٹی جم گئی۔ اب مٹی کو دیکھ کر اس نے دانہ ڈالا کہ ابھی اس کے ذریعے سے پودے نکلیں گے، کھیتی ہوگی یہاں پر، اس نے دانہ ڈالا، لیکن کیا ہوا؟ تیز بارش آئی جس کے نتیجے میں پوری مٹی کے ساتھ، دانے کے ساتھ پورا چٹان جو تھا، پورا پتھر جو وہ صاف ہو گیا، چٹیل ہو گیا۔ تو یہاں پر اس کے دانہ ڈالنے نے کوئی فائدہ نہیں دیا، کھیتی ہوئی وہاں پر نہیں ہوئی۔ ایسے ہی
جو بندہ ریاکاری کے ساتھ احسان جتلا کر تکلیف پہنچا کر اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول نہیں فرماتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی ناشکری کرنے والوں کو، کافرین سے مراد یہاں پر کون ہے؟ جو نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو پیغام دیا. اس لیے اپنے صدقوں کو اخلاص کے ساتھ، بلکہ لینے والے کا احسان مان کر کہ وہ آدمی میرے پاس سے صدقہ لیتا ہے جس کے نتیجے میں مجھے اجر و ثواب ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ اسی رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ اور 1 چیز بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ 700 گنا کر کے اس کو واپس کر دے. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے، اس کی مثال بھی بیان کی، جیسے ایک آدمی نے کھیت میں ایک دانہ ڈالا گیہوں کا، پھر اس کی 7 بالیاں نکلی اور 7 بالی میں سے ہر بالی میں 100 دانے نکلے. ایسے ہی آدمی جب ایک نیکی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 700 گنا کر کے اس کو واپس کر دے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس سے بھی اگر اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے جو ہے علماء نے لکھا ہے، اب یہ تفصیل کے ساتھ میں پورا رکوع تو نہیں بتا سکتا ہوں لیکن اس رکوع کا خلاصہ بتا دوں. اللہ کے نزدیک صدقات کو قبول کرنے کے لیے 6 چیزیں شرط ہیں جو یہاں پر اس رکوع میں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 کہ وہ مال جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ حلال ہو. حلال ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگا. نمبر 2 کہ سنت کے مطابق خرچ کرے. سنت کے مطابق خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جہاں پر اس کو پہلے صدقہ دینا ہے اس کو پہلے دے. ایسا نہ ہو کہ گھر میں بیوی بچوں پر تو خرچ نہیں کر رہا ہے، والدین پر خرچ نہیں کر رہا ہے، اور باہر مدرسوں میں جا کر دے رہا ہے، باہر مسجدوں میں جا کر دے رہا ہے، باہر جو ہے بڑے بڑے خرچے کر رہا ہے، لیکن گھر کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو یہ حق بھی اس کا قبول نہیں ہوگا. اس لیے سنت کے مطابق ہو. نمبر 3 صحیح مصرف میں خرچ کرے، یعنی جہاں پر دے رہا ہے وہ جگہ دینے کی ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ اس مال سے گناہ میں مبتلا ہونے والا آدمی ہو. اس لیے جہاں مال خرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی صحیح ہو. یہ تیسری شرط ہے. چوتھی شرط بیان کی ہے کہ مال دینے کے بعد احسان نہ جتاوے. پانچویں شرط بیان کی ہے مال دینے کے بعد تکلیف نہ پہنچاوے. اور چھٹی شرط بیان کی ہے کہ مال دیتے وقت لوگوں میں بڑائی پیدا کرنا مقصود نہ ہو، یعنی ریاکاری نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ ہو. اللہ تبارک تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.